ارسل لفظ ہے. ارسل کا مطلب ہے کہ بھیجا. ارسل کا مطلب بولیے, پھر بولیے, بھیجا. ارسل کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا. اب بھیجنے کے لیے چند چیزیں ضروری ہوتی ہیں. کون سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ ایک تو بھیجنے والا ہونا چاہیے. بس آپ کا یہ بولنا مجھے پسند ہے. ایک تو بھیجنے والا ہونا چاہیے. جب بھیجنے والا ہی نہیں ہوگا تو بھیجا کس کو جائے گا؟ تو ارسالہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بھیجا. تو پتہ چلا کوئی بھیجنے والا ہے تو اس نے بھیجا نا. پھر دوسری چیز کیا ضروری ہے کہ کوئی لے کے آنے والا ہو. کوئی لے کے آنے والا. جب کوئی لے کے آنے والا ہی نہ ہوگا تو بھیجا کس طرح جائے گا؟ تیسری چیز جو ضروری ہے جس کی طرف بھیجا جائے وہ بھی ہو. جس کی طرف بھیجا جائے وہ بھی ہو. تو اب یہ تین چیزیں ضروری ہیں. اور چوتھی چیز کیا ضروری ہے کہ جو کوئی اپنی چیز کو بھیج رہا ہے پہلے وہ چیز کو اپنا بناتا ہے. جو بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کی صدا بلند کرے. جو چیز بھیجتا ہے پہلے اس چیز کو وہ اپنا بناتا ہے, پھر وہ اگلے کو دینے کے لیے اس کی بنا دیتا ہے. یہ چند چیزیں ضروری ہیں ارسالہ میں. ارسال کیا, بھیجا. وما ارسلہ, اللہ نے رسول کو بھیجا. اور کمال کی بات یہ کہ جب بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا. جب بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا. تو کس کی طرف رحمت بنا کر بھیجا؟ عالمین کی طرف. آپ کی بھرپور توجہ چاہوں گا. عالمین کی طرف بھیجا تو رحمت بنا کر بھیجا. آج جو کہتے ہیں ہمارے جیسے, زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا, بس چند باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا کہ عالمین کے لیے بھیجا اللہ نے رحمت بنا کر. اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا. اب ذرا غور کیجئے گا, عالمین کے لیے ایک جگہ اور بھی لفظ استعمال ہوا ہے, وہ ہے رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہ وہ ہے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے. توجہ کیجئے گا یار, آپ کی طرف توجہ کیجئے. وہ عالمین کا رب ہے. اب اس رب کو عالمین میں جمع, اس رب کو عالمین میں جمع نہیں کر سکتے. اگر اس رب کو عالمین میں جمع کریں گے تو پھر عالمین میں اور رب میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اب ذرا غور کر کے دیکھو کہ عالمین رب نہیں ہو سکتا, تو جس طرح عالمین رب نہیں ہو سکتا اس طرح عالمین میں رحمت نہیں ہو سکتا. عالمین ہے جو رحمت ہے وہ عالمین نہیں ہو سکتی. تو اب رب عالمین نہیں تو رحمت بھی عالمین نہیں. عالمین جدا ہے تو وہ خدا بھی جدا ہے. ارے یہ عالمین بھی جدا تو رحمت بھی جدا ہے. تو اس کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی اپنے جیسا کہے گا تو یہ رحمت اس کے لیے رحمت نہیں ہوگی. جس کو سمجھ آئی ہے, اگر کوئی اپنے جیسا کہہ دے تو یہ رحمت اس کے لیے رحمت نہیں رہے گی. رحمت کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت کو اپنے سے جدا سمجھے. ہم دعا کرتے ہیں نماز پڑھ کے کہ مالک اپنے رحمت فرما. کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ ماں باپ اولاد کرتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد پہ رحمت فرما. یا اللہ جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کے لیے رحمت. ارے رحمت کو آپ نے جدا ماننا تو تب رحمت مانتے ہو نا. جب رحمت کو جدا ہی نہ مانتے تو رحمت کو رحمت نہ طلب کرتے جی. تو اس لیے وہ رحمت عالمین نہیں اور عالمین رحمت نہیں. رحمت بھی جدا تو عالمین بھی جدا. اب ہر عالمین کو ضرورت تھی رحمت کی, ہر عالم کو ضرورت تھی رحمت کی. جس عالم کو ضرورت تھی رحمت کی اللہ نے اس کے لیے محبوب کو رحمت بنا کر بھیج دیا. اس کو رحمت بنا کر بھیج دیا ہے.
یہ چیز ہے سمجھنے والی جو ہمارے عقیدے کو، ہمارے دل کی دھڑکنوں کو اچھا کرے گی، ہمارے دل کو بہتر کرے گی، ہمیں تقویت دے گی، ہمارے عقیدے کو ستھرا کرے گی۔ ہم آج کریم آقا کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ رب کی رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کچھ نہ کرو، صرف کریم کا ذکر کرتے جاؤ۔ ارے یہ رحمت اتنی کمال والی رحمت ہے، اللہ فرماتا ہے فَاتَّبِعُونِی، کہ میرے محبوب کی پیروی کرو، لبادہ اس کا اوڑھ لو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ یہ کتنی کمال کی بات ہے کہ اس رحمت کو ہم اپنے سے جدا جانیں۔ جب اپنے سے جدا جانیں گے تو وہ ہم پر رحمت ہوگی۔ اب ایک اور نقطہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم پڑھتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اب اس کا ترجمے پر غور کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جو نہایت مہربان، نہایت، پھر بولو نہایت مہربان، نہایت مہربان اور ڈیرو رحمتیں کرنے والا ہے۔ اب رحمت کا جو معنی ہے وہ نکلا مہربان۔ رحمت کا معنی کیا نکلا؟ بولیے مہربان۔ پھر پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کی توجہ نہیں تھی، اب توجہ ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہی ترجمہ کرتے ہو نا؟ اب رحمان، رحمت کا جو معنی نکلا وہ ہے مہربان۔ مہربان کون ہوتا ہے؟ آپ زندہ ہو، آپ کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، آپ رات کو بیمار ہو گئے تو جاگا کون؟ کم ہی بولے ہو۔ ماں باپ کا پیار نہیں کسی کو ملا۔ بچہ بیمار ہو جائے تو جاگتا کون ہے؟ ماں باپ جاگتا ہے۔ کیوں جاگتا ہے؟ وہ اپنی اولاد پر مہربان ہے۔ خدا نخواستہ کسی کا ماں باپ دنیا سے چلا جائے، پھر کون جاگتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاگتا۔ آپ کے ماں باپ بابا ہیں؟ نہیں ہے۔ کوئی جاگتا ہے؟ رات کو روتے ہیں ماں کو یاد کر کے، باپ کو یاد کر کے کہ میرا چلا گئے اور اب بیمار ہوں، دکھڑا بڑا ہے، کوئی سننے والا نہیں۔ کاش ماں باپ ہوتا تو دکھڑا سنتا۔ یہ مہربانی کرنے کے لیے کسی کا پاس ہونا ضروری ہے۔ جب وہ پاس نہیں ہوگا تو مہربانی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ مہربانی کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیمار جو ہے وہ کراچی میں بیٹھا ہو اور مہربان ڈاکٹر ہے وہ گجرانوالہ میں بیٹھا ہو؟ وہ اس پر کیسے مہربان ہو سکتا ہے؟ مہربان تبھی ہوگا نا جب ڈاکٹر بھی مریض کے پاس ہوگا۔ تو جب مریض دور بیٹھا ہو، ڈاکٹر دور بیٹھا ہو تو مہربانی۔ تو اب رحمت کا معنی ہے مہربان۔ جو سمجھ رہا ہے، رحمت کا معنی ہے مہربان۔ اب قربان جائیں، آج ہم پریشان ہیں، کوئی نہیں سننے والا، لیکن اللہ نے ایسی رحمت بنا کے بھیج دیا ہے کہ وہ ہمیں وقت تیرے پاس رہتا ہے، وہ ہمیں وقت تیرے پاس رہتا ہے مہربانی بن کر۔ آپ کہیں گے کیسے ہمارے پاس رہتا ہے؟ اب ذرا غور کیجئے گا، ہمیں خبر نہیں کہ وہ ہمارے پاس کب رہتا ہے، لیکن ہمیں خبر نہ تھی تو ہمیں نماز نے یہ چیز باور کرائی کہ وہ تیرے پاس ہے۔ نماز نے یہ چیز باور کرائی کہ وہ تیرے مہربان تیرے پاس ہے۔ نماز نے بھائی کس طرح یاد کرا دیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکا، والسلام علیکا۔ جب ہم کہتے ہیں والسلام علیکا ایھا النبی، اے رسول آپ پر سلام ہو، تو جب ہم یہ کہتے ہیں تو وہ رسول ہم اس وقت ہمارے پاس ہوتا ہے، اس وقت وہ رسول ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ مہربانی فرماتے ہیں۔
اب جب وہ ہمارے پاس ہے تو اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم گناہ میں ڈوبے ہوتے ہیں. قیام کر لیا گناہ معاف نہ ہوئے, رکوع کر لیا گناہ معاف نہ ہوئے, گندے ہیں مندے ہیں, ارے سجدہ بھی کر لیا گناہ معاف نہ ہوئے, جو ہی تحیات میں بیٹھے تو اس کریم کو اپنے پاس پایا تو پھر گناہ معاف ہو گئے, پھر گناہ معاف ہوئے. اس سے پہلے ہمارے گناہ معاف. کسی نے اپنے گناہ معاف کروانے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے جائے تو خالی قیام کر کے آ جائے, نماز ہو جائے گی, گناہ معاف ہو جائیں گے. اچھا قیام کے بعد رکوع کر کے آ گیا تو گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک رکعت مکمل پڑھ لی, دونوں سجدے بھی کر لیے, چھوڑ کے آ گیا, نماز مکمل ہو جائے گی, گناہ معاف ہوں گے نہ. کوئی دیکھنے والا اس کو کہے گا یہ چل رہا ہے, اس نے مکمل نماز نہیں پڑھی. اچھا دونوں رکعتیں پڑھ لی, التحیات نہ پڑھی, اٹھ کے چلا گیا, تو اب اس کے گناہ معاف ہوں گے نہیں. صدقے جاؤں اپنے محبوب کے, سونا تیری شان پہ قربان جاؤں, اتنا تو مہربان, اتنا مہربان کہ نماز کے حال میں بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. بس اس کریم پر جب ہم سلام بھیجتے ہیں, پھر درود پڑھتے ہیں, پھر جب سلام پھیرے تو پھر نماز مکمل ہوتی ہے, پھر تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں. ویسا رحیم ہے, ایسا کریم ہے. اللہ اکبر. اب اور آگے جاتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا, پھر بولیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اب مہربان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. میں ادھر کا پاکستان کا ہوں, کبھی پنجابی بولتا ہوں, کبھی اردو بولتا ہوں. چائنا میں چلا جاؤں تو ادھر جا کے میرے پاس ڈاکٹر آ جائے, اس کو بتاتا پھروں اوے میں بیمار ہوں, میرا سر درد پہ کر دو, گل منے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں. اس کی بولی اور میری بولی, سمجھ رہے ہو بات کو, اس کی بولی اور میری بولی. اچھا کہیں کسی اور کنٹری میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, اس کو جا کے بولے مجھے بخار ہے, اب وہ سوچتا پھرے گا یہ کیا کہہ رہا ہے, کہیں مجھے گالی تو نہیں دے رہا. ارے اس کی بولی اور میری بولی اور. مہربانی کے لیے ضروری ہے کہ جو مہربان ہوتا ہے وہ زبان کو بھی سمجھے. مہربانی کرنے کے لیے وہ زبان کو بھی سمجھے. جب زبان کو سمجھے گئے نا وہ مہربان نہیں ہوگا. قربان جائیں, اللہ نے میرے محبوب کو تمام عالمین کے لیے رحمت اس لیے بنا کر بھیجا کہ سونا تیرے سامنے چڑیا بھی آ کر اپنا بیان کرے تو بھی اس کی بولی سن لے, تیرے پاس اونٹ بھی آ کر بولے تو اس کی بولی بھی سن لے, تیرے پاس ہرن بھی آ جائے وہ بھی بولی بولے تو اس کی بھی سن لے, کیونکہ تو ایک کے لیے نہیں سب کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہے. مہربان ہونے کے لیے زبان کا جاننا بھی ضروری ہے. جب زبان نہ جانے گا تو پھر وہ مہربان بھی نہ ہوگا. تو قربان جائیں, میرے محبوب آئے تو عرب میں ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک ہرن بھی آ گئی کہ حضور وہ میرا بچہ شکاری لے گیا ہے, میرا بچہ شکاری لے گیا ہے, آپ اجازت دیں تو میں دودھ پلا کے آ جاتی ہوں. کریم آقا نے ہرنی کے مالک سے کہا کہ اس کو جانے دے, یہ واپس آ جائے گی. حضور نہ آئی تو فرمایا میں ہوں. اب اس کو چھوڑ دیا, اب وہ واپس آ گئی دودھ پلا کے. قربان جائیں میرے محبوب جانوروں کی بھی بولی سن کے مہربان ہوتے ہیں. اونٹ آتا ہے حضور میں جب جوان تھا میرے اوپر بڑا وزن ڈالتا تھا, آج اس کا من ہے کہ ہنڈیا میں پکا لوں. کس بولی میں وہ بولی بول رہا ہوگا اونٹ, کس بولی میں بولی بول رہا ہوگا؟ ارے اللہ نے تو پھر بھی ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, جو بھی زبان بولیں ہم سیکھ سکتے ہیں, لیکن قربان جائیں میرا محبوب. ارے یہ تو پھر بھی اور بات ہے. کریم آقا فرماتے ہیں میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں, میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا, جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام پڑا کرتا تھا, اس کو بھی میں. اچھا یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو گئی کہ وہ اپنی بات سناتے تھے, کریم سن لیتے تھے. اب جس کے من کا سننے کا ارادہ ہے نا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتا دے.
اچھا جس نے اتنا سا سننا ہے نا وہ یہاں پہ ہاتھ رکھے، جس نے اتنا سننا ہے تو جس نے اتنا سننا ہے نا وہ مکمل ہاتھ بلند کرے، اور سلامت رہو، خوش رہو۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ کریم آقا کا ایک غلام سامنے آ جاتے ہیں، حضور آپ پہ ایمان لانا چاہتا ہوں، کوئی معجزہ ہی دکھا دیں۔ کریم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ وہ درخت کے پاس جاؤ تو جا کر میرا نام لو، صرف میرا نام لو۔ آج ہم نہ جانیں کہ ہم کہتے ہیں ہمارے جیسا، لیکن وہ درخت بھی جانتا تھا کہ ان جیسا کوئی بھی نہیں، ان جیسا کوئی بھی نہیں۔ اکرم آتا ہے، ابو جہل کا پتر آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے ایمان لانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھ کلمہ، ایسے نہیں، پہلے کوئی معجزہ دکھائیں، کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو پتھر پار پڑا ہے، وہ جو پتھر پار پڑا ہے، اس کے دریا کے پار پڑا ہے، وہ آپ کے پاس آئے، درمیان میں دریا ہے، پتھر ادھر ہے، کریم ادھر ہے، قربان جائیں کریم آقا نے کون سی بولی بولی ہوگی اور اس کو اشارہ کیا ہوگا کہ آجا، اب قربان جائیں یہ سبھی لکھتے ہیں کہ اس نے وہ بولی سنی اور وہ تیرتا ہوا محبوب کے پاس آیا، جب قدموں کا بوسہ لیا کہتا ہے حضور جی واپس بھی جائیں، کریم نے کس زبان سے فرمایا ہوگا جا، اب وہ چلا بھی گیا، وہ چلا بھی گیا۔ میرے محبوب ہر بولی جانتے ہیں، میرے محبوب رحمت للعالمین بن کے آ گئے۔ آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، دوستان عزیز میرے کریم موجود ہیں تو پھر بھی رحمت، موجود نہ تھے تو پھر بھی، چلے گئے تو پھر بھی رحمت۔ سنا نہیں آپ نے کہ دنیا پہ ہیں تو پھر بھی رحمت ہیں، قبر میں چلے گئے پھر بھی رحمت ہیں۔ اور میں آپ کی تھوڑی سی اصلاح کرتا چلوں کہ ہم یہ جو جہاں پہ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے درود ایسے پڑھیں کہ آقا مدینے بیٹھ کے سنیں، میں کہتا ہوں مدینے بیٹھ کے نہیں، یہیں بیٹھ کے سنتے ہیں، کیونکہ یہیں بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اللہ نے جب عالمین کے لیے بھیج دیا، صرف سمجھنا ہے بات کو کہ مدینے بیٹھ کے نہیں، اگر مدینے بیٹھ کے سنے تو عاشق کیا کہیں، عاشق کہاں جائیں؟ جہاں پہ بھی عاشق ہوتے ہیں محبوب وہاں ہوتے ہیں۔ قاری صاحب یہ کیا بات کر رہے ہو کہ جہاں پہ عاشق ہوتے ہیں نبی بھی وہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ قرآن پڑھو تو پھر پتہ چلے نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کریم آقا فرماتے ہیں اللہ کا کلام ہے، یہ کلام میں پڑھ رہا ہوں قرآن ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ ہر مومن کی جان کے قریب ہے، مومن کی جان کے قریب ہے، مومن کی جان کے قریب ہے۔ اب مومن جو بھی ہو جہاں پہ بھی ہو نبی اس کے قریب ہے۔ آپ نعت پڑھتے ہو آپ مومن نہیں ہو بھائی، نعت پڑھتے ہو تو مومن نہیں ہو، مومن ہو تو نعت پڑھتے ہو نا، جب مومن ہے تو نعت پڑھتے ہیں، جب مومن ہے تو ذکر سنتے ہیں، تو جب مومن ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیری جان ابھی باقی ہے، تجھ میں موجود ہے، تیرا نبی تیرے پاس نہ ہو؟ وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اور آخر میں بات سناتا چلوں، روز محشر کا دیہڑا ہوگا، روز محشر کا دیہڑا ہوگا، پتر بیجا تو سلامت رہیں، آج کے رسول بنے، روز محشر کا دیہڑا ہوگا، میرے محبوب وہاں پہ کیسے رحمت ہوں گے؟ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہاں پہ اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملیں گے؟ کہاں ملیں گے؟ کریم آقا فرماتے ہیں میں میزان میں ہوں گا، حضور اگر وہاں پہ نہ ملے تو پھر پیارے محبوب فرماتے ہیں پھر پل صراط پہ ہوں گا، اگر حضور وہاں پہ بھی نہ ملے تو پھر فرمایا حوض کوثر پہ ہوں گا۔ اب یہ حضرت انس نے ایویں ہی پوچھ لیا تھا، کیونکہ وہ یہ حدیث جانتے تھے کہ کریم آقا کا فرمان ہے المرء مع من احب، جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس کریم آقا کے ساتھ محبت کرتے تھے، جانتے تھے کہ کریم آقا کے ساتھ ہوں گے۔ یہ پوچھا کیوں؟ صرف اس لیے امت کو بتانے کے لیے کہ امت پریشان نہ ہونا، جب پل صراط پہ جاؤ گے تو کریم وہاں پہ موجود ہوں گے،
ابوسرا اگر حوض کوثر پر جاؤ گے تو کریم آقا وہاں پہ بھی موجود ہوں گے. اگر تم اپنے اعمال تلوانے کے لیے جاؤ گے تو کریم آقا وہاں پہ بھی موجود ہوں گے. پھر ایک ایسا موقع آئے گا میرے کریم آقا وہاں پہ بھی رحمت بن کے ہوں گے, رحمت بنے ہوں گے. اور پھر ایک ایسا مقام آئے گا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے روایت کرنے والے ہیں, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی اس محفل کو میں حدیث مصطفیٰ پڑھ کے سجانے لگا ہوں. جس کو حدیث مصطفیٰ سن کے خوشی ہو, من میں ٹھنڈ پھیل پڑے. اب میں کریم آقا کا کلام جو کریم آقا نے صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر وہ پڑھا تھا, میں آپ کے سامنے وہی کلام پڑھنے جا رہا ہوں. اب جس کو وہ کلام سن کر ٹھنڈ پڑے وہ سبحان اللہ کی صدا کو بلند کرے. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں للانبیاء منابر من ذہب, للانبیاء منابر من ذہب. میں کیا بتاؤں مجھے کتنی خوشی آ رہی ہے کریم کا کلام پڑھتے ہوئے. للانبیاء منابر من ذہب. ارے کوئی کسی کا کلام ایویں پڑھ لیتا ہے, جب اس کی رحمت ہوتی ہے پھر ہی وہ پڑھتا ہے. اب اللہ کتنا خوش ہوگا, اللہ تبارک و تعالی نے کتنی مہربانی فرمائی ہوگی. فرمایا للانبیاء منابر من ذہب. میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت روز قیامت میں انبیاء ہوں گے, رسل ہوں گے, اس وقت غوث بھی ہوں گے, قطب بھی ہوں گے, ابدال بھی ہوں گے, ولی بھی ہوں گے, نیکوکار بھی ہوں گے, ارے سبھی موجود ہوں گے. تو فرمایا ادھر انبیاء کو منبر عطا کیے جائیں گے, اور جو منبر بھی عطا کیے جائیں گے وہ سونے کے منبر ہوں گے. انبیاء کو سونے کے منبر عطا کیے جائیں گے, انبیاء کو سونے کے منبر عطا کیے جائیں گے. تو یار جب انبیاء کو سونے کے منبر عطا کیے جائیں گے, یہ کیوں دیے جائیں گے؟ اس وجہ سے کہ مخلوق ساری ہوگی, انبیاء بھی ہوں گے, ادھر رسل بھی ہوں گے, ادھر قطب ابدال بھی ہوں گے, غوث بھی ہوں گے. صرف انبیاء کو منبر کیوں عطا کیے جائیں گے؟ صرف اس لیے کہ انبیاء کی شان کو ادھر بھی اللہ بڑھانا چاہتا ہے. اب ہر نبی کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی جو بھی میری چمک سے چمکا, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں لکھا, جو بھی دنیا پر چمکا ہے, جو بھی چمکا ہے اس نے چمک کریم آقا سے لی ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. حضرت آدم بھی چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. حضرت شیش بھی چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. حضرت نوح بھی چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. حضرت شعیب چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. حضرت ایوب چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. حضرت موسیٰ چمکے, چمک مصطفیٰ کی تھی. ارے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ارے سارے نبی جو میرے کریم کی چمک سے چمکے ان کو منبر عطا کیے جائیں گے. جب منبر عطا کیے جائیں گے تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فیجلسون علیہا, ہر نبی اپنی چمک لے کر منبر پر بیٹھ جائے گا. ہر نبی اپنی چمک لے کر منبر پر بیٹھ جائے گا. سیدنا آدم علیہ السلام صفیح اللہ کی شان لے کر منبر پر بیٹھیں گے. حضرت نوح نجیح اللہ کی شان لے کر منبر پر بیٹھیں گے. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی شان لے کر منبر پر بیٹھیں گے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی چمک لے کر منبر پر بیٹھیں گے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی چمک لے کر منبر پر بیٹھیں گے. حضرت عیسیٰ روح اللہ اپنی چمک لے کر منبر پر بیٹھیں گے. سبھی انبیاء بیٹھ جائیں گے. لیکن کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں وَيَبْقَى مِنْبَرِي, میرا منبر خالی رہے گا. میرا منبر خالی رہے گا. لا اجلس علیہ, میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا. میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا. یہاں پہ تھوڑی سی مثال دے کے آپ کا ذہن سازی کرنا چاہتا ہوں, ذہن باندھنا چاہتا ہوں. آپ کی مہربانی, والدین کی دعاؤں سے آپ مجھے منبر پر بٹھاتے ہیں. اگر میں یہاں پہ بیٹھا رہوں, اعلان ہوتا جائے کہ قاری اجمل صاحب بیان کریں, میں نہ بیٹھوں, پھر کہیں جی قاری اجمل صاحب کہاں ہیں, وہ منبر پر بیٹھیں, بیٹھا میں سامنے ہوں. اب آپ کی سب کی توجہ ہوگی, ابا جی غصہ کریں گے کہ اس کو کہا جا رہا ہے یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے. توجہ ہے, یہ ماحول بنے گا کہ نہیں بنے گا؟
ہر ایک کی توجہ میری طرف ہوگی. بیٹھا بھی اسی میں ہے لیکن بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ تو قربان جائیں جب حضرت آدم بھی بیٹھے ہوں گے, حضرت شیش بھی بیٹھے ہوں گے, حضرت آدم تا عیسیٰ سارے نبی بیٹھے ہوں گے, ان سب نبیوں کو شان ملی میرے نبی کی وجہ سے. جب وہ شان لے کر اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے تو کریم آ کر شان فرماتے ہیں وَيَبْقَى مِمْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ, میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. اب سب کی نگاہیں کہاں جمی ہوں گی؟ سب کی نگاہیں کہاں جمی ہوں گی؟ ارے ان کی وجہ سے ہم چمکے, ہم بیٹھ گئے, یہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ خدا بھی تک رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں نے ان کو چمکا دیا, یہ بیٹھ گئے, تم کیوں نہیں بیٹھے؟ اب سب کی نظریں جمی ہوں گی مصطفیٰ کریم آقا پر, تک رہے ہوں گے کہ حضور آپ بھی بیٹھیں. کریم آقا فرماتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا. کیوں نہیں بیٹھوں گا؟ محبوب فرماتا ہے مخافتن, مجھے ایک خوف ہوگا جس کی وجہ سے میں نہیں بیٹھوں گا. وہ خوف کیا ہوگا؟ خوف یہ ہوگا کہ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں ان یبعث بی الی الجنت, ارے میں اپنے مقام پر بیٹھ جاؤں گا تو مجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا. وان یبعث بی الی الجمعۃ, کہ میری امت میرے جنت جانے کے بعد باقی رہے گی. یہ تڑپ رہی ہوگی کہ ہمارا نبی جنت میں چلا گیا, ہمیں ساتھ نہیں لے کے گیا. اس خوف کی وجہ سے میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا کہ مجھے میری امت کا خوف ہوگا کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو میری امت باقی رہے گی. آج امت کیا کر رہی ہے؟ اس کریم آقا کے صدقے اپنی تھوڑی سی نیند نہیں خراب کر سکتی, اس کریم آقا کا اپنے گھر میں میلاد نہیں بنا سکتی. ادھر کریم آقا ہر ایک کی نگاہ میں ہوں گے, ہر کوئی نبی اپنے ممبر پر بیٹھا ہوگا, کریم آقا ممبر پر نہیں بیٹھیں گے خوف کی وجہ سے. اور یہ خوف اپنے لیے نہیں ہوگا, امت تیرے لیے ہوگا. اور نہیں بیٹھیں گے اس خوف سے کہ میں جنت میں چلا جاؤں تو میری امت باقی رہے. کریم آقا کریں گے کیا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ فَأَقُولُ رَبِّ بَيْنَ يَدَيَّ, میں اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا اور ادھر پکارتا ہوں گا یا ربی, اے میرے رب, امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. کریم آقا یہ کہتے رہیں گے. شان مل گئی تو جب حضرت آدم کو ممبر کیسا ملا ہوگا تو خود غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب نبی وہ میرے محبوب کی وجہ سے چمکے. جو ان کو ممبر ملے تو میرے نبی کا ممبر کتنا بڑا ہوگا, کتنی شان والا ہوگا, کتنے مقام والا ہوگا. لیکن میرے محبوب اپنی امت کی طرف تک رہے ہوں گے اور یا ربی امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہوں گے. اب آواز آئے گی فیقول اللہ, اللہ فرمائے گا یا محمد, اے محمد, ما تریدو بِأَسْنَعَ أُمَّتِكَ, بتا تیری امت کے بارے میں کیا کریں, کیا چاہتے ہو تیری امت کے ساتھ کیا کریں؟ امت امت کہہ رہے ہو, کیا تیری امت کے ساتھ کریں؟ تو کریم آ کر ساتھ فرماتے ہیں یا ربی, اے میرے رب, حسابہم, ان کا حساب لینا. تو میرے محبوب فرماتے ہیں پھر فَيُدْعَا بِهِمْ, اس امت کو بلایا جائے گا. سبھی امتیں بھی باقی ہیں تو سب سے پہلے اس امت کو بلایا جائے گا اور اس کا حساب لیا جائے گا. اور جب حساب لیا جائے گا کوئی گناہگار ہوگا, کوئی سیاہکار ہوگا, کوئی بدکار ہوگا. محبوب فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ, اس میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی رحمت لے کر جنت میں چلے جائیں گے. اور آگے فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي, کچھ میری امت ایسی ہوگی جو میری شفاعت کرنے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کریم آقا فرماتے ہیں میں اپنی فما ازال اشفع, میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا, میں اپنی امت کی سفارش کرتا رہوں گا حتیٰ شکاکتن برجال, حتیٰ کہ میں اپنی جو میری امت ہے اس کے بخشش کا پروانہ میرے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا. یہ کہا جائے گا کہ اے میرے محبوب اے محمد, جس کا دل کرتا ہے, جس کا دل کرتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا جا. میرے ہاتھ میں میرا پروانہ دے دیا جائے گا, بخشش کا پروانہ دے دیا جائے گا کہ جاؤ اس کو جنت میں داخل کر دو. کریم آقا فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں جہنم سے بھی اپنے امتیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا. اور پھر جو جہنم کا دروغہ ہوگا, خازن المالک, جو مالک ہے, جو جہنم کا دروغہ ہوگا,
وہ پیارے محبوب کو مخاطب کر کے کہے گا یا محمد، اے محمد، ما ترکت، تو آپ نے تو کوئی اپنا امتی جہنم میں چھوڑا ہی نہیں ہے، سب کو جنت میں لے گئے ہو، کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ تو میرے کریم آقا جہاں پہ بھی ہیں وہ رحمت ہیں، آج یہاں پہ ہیں تو رحمت ہیں، قبر میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی، روز محشر میں ہوں گے تو وہاں پہ بھی۔ تو کبھی کبھی رحمت طلب کی جاتی ہے، لیکن یہ رحمت ایسی ہے جو ہم نے طلب نہ کی تھی، جو ہم نے طلب نہ کی تھی اللہ نے خود ہی عطا فرما دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا، پیارے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میری ادا سے، میرے الفاظ سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچی ہوں تو معذرت خواہ ہوں، چھوٹا میں بن جاتا ہوں چونکہ معذرت کرنے والا چھوٹا ہوتا ہے، تو خدا را وقت کا پھر بھی خیال رکھا کریں کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ سنے